نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ رب العزت والجلال کا یہ نظام ہے کہ اس نے دنیا کے بعض خطوں کو، بعض جگہوں کو، بعض علاقوں کو، بعض مقامات کو دنیا کے دوسرے مقامات پر توفیق عظمت اور بزرگی عطا فرمائی. جیسے سرزمین حجاز کو، حرمین محترمین کو اور اس علاقے کو اللہ پاک کی جانب سے جو مقام و مرتبہ عطا کیا گیا، دنیا کے دوسرے حصوں کو اور دوسرے مقامات کو وہ مرتبہ اور عظمت نہیں عطا کی ہے. اسی طرح زمین کا وہ حصہ جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا، جسے مسجد کہا جاتا ہے، مسجد کی نسبت کی بنا پر اللہ کے گھر ہونے سے منسوب ہونے کی وجہ سے اس خطۂ ارض کی جو عظمت ہوتی ہے، اس کا جو مقام ہوتا ہے، اس کا جو مرتبہ ہوتا ہے، زمین کے دوسرے حصوں کو عظمت اور وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو پاتا. اسی طرح اللہ تعالی نے سال بھر کو اور زمانے کو جن دنوں، ہفتوں اور مہینوں کے اوپر مشتمل فرمایا ہے، ان میں بھی بعض اوقات، بعض زمانے، بعض ایام سال کے اور مہینے کے دوسرے دنوں اور دوسرے زمانے کے مقابلے میں عظمت و فضیلت رکھنے والے ہیں. جیسے ہفتے بھر میں جمعے کے دن کو اللہ پاک نے جو مقام عطا فرمایا ہے، وہ شنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو نہیں ہے. اور یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ وہ کس زمانے کو کیا مقام عطا فرمائے، کس دن کو کیا عظمت عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے جمعے کے دن کو سید الایام قرار دیا کہ وہ تمام دنوں کا سردار ہے. اسی طریقے سے 12 مہینوں میں رمضان کے مبارک مہینے کو جو خصوصیت عطا کی گئی اور اس میں نیکیوں کے انجام دینے کا گراف جتنا بڑھایا گیا، اس کا جتنا اجر و ثواب مقرر کیا گیا، وہ سال کے دوسرے مہینوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا. اسی طریقے سے باری تعالیٰ نے سال بھر کو 12 مہینوں میں تقسیم کر کے ان میں سے 4 مہینوں کو منتخب فرما کر اشہر حرم قرار دی
کہ ان 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے بہت عظمت و احترام رکھنے والے ہیں۔ بقیہ 6 مہینوں میں وہ خصوصیت نہیں پائی جاتی جو 4 مہینوں کے اندر پائی جاتی۔ اللہ کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس وقت جس مہینے میں ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، روز و شب گزر رہے ہیں، ہم جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں، عربی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو قرآن کی زبان میں اشہر حرم قرار دیا گیا، جن کو باری تعالیٰ نے محترم مہینوں میں شمار فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے سال بھر کو 12 مہینوں میں تقسیم فرمایا، اور یہ تقسیم اسی وقت عمل میں آ گئی تھی جب آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی، کائنات کو وجود بخشا گیا تھا، اسی وقت باری تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا تھا کہ سال 12 مہینوں میں منقسم ہوگا۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اشہر حرم ہوں گے۔ ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اوپر جو تفصیلات بیان کی گئیں ان کے بارے میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سیدھا راستہ دین قیم اور صراط مستقیم یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ اس کے بعد ان اشہر حرم میں ہمیں کرنا کیا ہے، ان محترم اور عظمت والے مہینوں کو گزارنا کیسے ہے، اس کے سلسلے میں صرف ایک جملہ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ لا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان بابرکت اور عظمت والے مہینوں میں سب سے اہم کام اور دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے نہ ہوں، ان مبارک ایام کی قدر کرنے والے ہوں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے عمل میں مشغول ہو کر اپنے پیروں پر خود کلاڑی مارنے والے نہ ہوں، اپنے لیے نقصان کا سامان کرنے والے نہ ہوں۔ جب اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہمیں اس کی قدردانی کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 12 مہینوں میں وہ کون سے 4 مہینے ہیں جن کو قرآن میں بھی اشہر حرم قرار دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کا نام معلوم ہونا تو دور کی بات ہے، اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان بھائیوں کو عربی مہینوں کے نام ہی یاد نہیں ہوتے۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ 12 عربی مہینوں کے نام کیا ہیں تو اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو نام نہیں بتا پائے۔ یہ دین سے غفلت اور اپنی تاریخ سے اور اپنی تہذیب سے ناواقفیت کی دلیل ہے، نشانی اور علامت ہے۔ ہم اور آپ اگر اسلامی مہینوں کے نام نہیں یاد رکھیں گے اور اپنی تاریخ و تہذیب کی حفاظت کی خود فکر نہیں کریں گے تو پھر کون ہوگا جو اس تہذیب و تاریخ کی حفاظت کرنے والا ہو؟ اس لیے جہاں انگریزی مہینے ہمیں یاد رہتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم یاد کراتے ہیں، اسی طرح ہمیں اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخوں کو بھی یاد رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ان 4 مہینوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے جن کو قرآن نے اشہر حرم قرار دی۔ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں۔ پہلا مہینہ ذی الحج کا ہے جو شوال کے بعد آتا ہے،
دوسرا مہینہ ذیقعد کا ہے جو ذی الحج کے بعد آتا ہے، اور تیسرا مہینہ محرم الحرام کا ہے جو ذی الحج کے بعد آتا ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا ہے جو ماہ مبارک رمضان سے 2 مہینے قبل آتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو آپ کی زبان مبارک پر کثرت سے یہ دعا آ جایا کرتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب و شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک رسائی، رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچنا ہمارے لیے آسان فرمائیے۔ گویا کہ رمضان سے 2 مہینہ پہلے ہی پیغمبر علیہ السلام اس بابرکت مہینے کے واسطے سراپا انتظار ہو جائے۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنی ہے، اور قدردانی کا سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کی جائے۔ واجبات و فرائض اور سنن و مستحبات کی ادائیگی کا تو اہتمام ہر مسلمان کی زندگی میں ہونا ہی چاہیے، لیکن سب سے اہم چیز ان مبارک مہینوں میں یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو خوش نصیب لوگ ان بابرکت مہینوں میں واجبات و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو باری تعالیٰ اس کی برکت سے سال بھر ان کو نیکیوں کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور جو لوگ ان مبارک مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے سال بھر ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس طرح کے مبارک مہینوں میں اگر نیکیوں کو انجام دینے میں رغبت و دلچسپی کا مظاہرہ ہوگا تو اللہ اس کی برکت سے سال بھر ہمارے ذہن و دماغ کو حسنات اور نیکیوں کی جانب راغب فرمائے۔ ہمارے قدم اچھائیوں ہی کی طرف اٹھیں گے، برائیوں کی طرف اٹھنے سے ہمیں خود تکدر ہوگا اور تنفر ہوگا، بعد ہوگا اور دوری ہوگی۔ اور ان مبارک مہینوں میں جہاں تک ہم اللہ کی نامرضیات پر اور گناہوں کے عمل کو انجام دینے سے بچیں گے، باری تعالیٰ سال بھر اور زندگی بھر ہمیں گناہوں سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن عجیب بات ہے، جن مبارک مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید باری تعالیٰ نے فرمائی، عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسلم معاشرے میں ان مبارک مہینوں میں گناہوں سے بچنے کے بجائے نئے نئے گناہ گڑھ لیے جاتے ہیں، نئی نئی رسومات اور نئی نئی بدعات جنم لے لیتی۔ جیسے محرم الحرام میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو کار ثواب سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے، حالانکہ دین و شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح رجب کے مبارک مہینے کے سلسلے میں بھی بعض علاقوں میں مختلف قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں اور مختلف اعمال کو ماہ رجب کے ساتھ جوڑ کر انجام دیا جاتا ہے، حالانکہ دین و شریعت سے اس کا بھی کوئی رابطہ اور تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر بعض جگہوں میں یہ مشہور ہے کہ رجب کے روزے رکھے جائیں۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ مخصوص روزے رکھے جانے لگتے ہیں اور لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ رجب کے روزے، رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ ہو یا رجب کی 15 تاریخ کا روزہ ہو یا رجب کی 22 تاریخ کا روزہ ہو یا 27 تاریخ کا روزہ ہو، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماہ رجب کے ساتھ کسی خاص روزے کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔
اس حیثیت سے اگر روزہ رکھا جائے کہ یہ عظمت والا، برکت والا، احترام والا مہینہ ہے اور اس میں نیکیوں کو انجام دینا انسان کے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے، اس تصور سے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن خاص طور پر رجب کے ساتھ کسی روزے کو جوڑنا اور اسے رجب کا روزہ قرار دینا، اس کا ثبوت نہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے، نہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بزرگان دین کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا معمول ہر مہینے میں خاص طور پر 3 دن روزہ رکھنے کا، 13، 14، 15، ان 3 تاریخوں کا آپ روزہ رکھتے تھے، جس کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ جمعرات اور پیر کے دن کبھی آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ان دنوں کا روزہ رکھا جائے تو بڑی سعادت کی چیز ہے، لیکن خاص رجب کے ساتھ جوڑ کر کسی روزے کو رکھنا اور اس کا تصور دل میں قائم کرنا یہ صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور رسم مسلم سماج اور معاشرے میں ماہ رجب کے حوالے سے پائی جاتی ہے، جو رجب کے کنڈوں کے نام سے جانی جاتی ہے۔ معلوم نہیں آپ کے علاقے میں یہ رسم ہے یا نہیں، ملک کے بہت سے علاقوں میں یہ رسم بڑے زور و شور کے ساتھ منائی جاتی ہے، اور 22 رجب میں گھروں میں میٹھے میٹھے پکوان بنتے ہیں، شیرینی بنتی ہے اور اس کو ثواب کا باعث سمجھا جاتا ہے، رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، سال بھر اس تاریخ کا انتظار رہتا ہے، اور وہ تاریخ آتی ہے تو مخصوص طور سے وہ میٹھے پکوان بنائے جاتے ہیں جن کو کنڈوں کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا بھی شریعت سے اور دین سے کوئی ربط و تعلق نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلامی سماج میں دوسروں کی طرف سے داخل کی گئی۔ آپ حضرات علماء سے اس کا حقیقی پس منظر معلوم کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ عمل واقعتاً ثواب کا باعث ہوتا تو رجب کا مہینہ کتنی مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں آیا، بزرگان دین کی زندگیوں میں آیا۔ جب ان کے یہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو ہم اور آپ اگر اس عمل کو ثواب سمجھ کر انجام دیں گے تو یہ شریعت و سنت کی مطابقت نہیں ہوگی بلکہ خلاف ورزی ہوگی۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، نئے نئے گناہوں کو گڑھنا اور ایجاد کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رسم بد سے بھی ہم سب کی اور اسلامی سماج کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کی ایک رات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور رت جگہ کے طور پر وہ رات گزاری جاتی ہے ملک کے بہت سے حصوں میں، جس کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کے بارے میں یہ تصور ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب میں آسمانوں کا سفر فرمایا ہے، اس لیے وہ بہت عظمتوں والی رات ہے۔ اس میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے۔ یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ایک معجزہ ہے اور ایک ایسی قدرت کا باری تعالیٰ نے آپ کے اس سفر کے ذریعے مظاہرہ فرمایا ہے کہ جس پر جتنا بھی رشک کیا جائے کم ہے۔ لیکن اولاً تو یہ صحیح روایات سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ متعین طور پر وہ کون سی تاریخ تھی جس میں پیغمبر علیہ السلام نے وہ سفر فرمایا ہے۔ مشہور ہے 27 رجب، لیکن صحیح روایات سے یقینی طور پر اس تاریخ کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ اگر متعین ہو بھی جائے تو بھی پیغمبر علیہ السلام سے کوئی خاص عمل و عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ سفر اللہ پاک نے آپ کا کروا دیا، اس کے بعد 10 سال سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان موجود رہے۔ اگر شب معراج میں کوئی خاص عبادت
باری تعالیٰ کی جانب سے یا نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے مقرر ہوتی تو اس سفر کے بعد رجب کے مہینے بار بار پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں آئے، آپ یقیناً اس عمل کا اور عبادت کا اہتمام فرماتے۔ لیکن کوئی خاص عمل جب آپ سے منقول نہیں اور آپ کے جانثار و فداکار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طبقے میں کسی ایک صحابی سے بھی اس رات کے بارے میں کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے طور پر اس رات میں کسی خاص عمل کے اہتمام کرنے کی اجازت نہیں ہو۔ ہمیں تو اپنی ہر رات شب برات اور شب قدر کے طور پر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ اللہ توفیق دے تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ لیں، نوافل کا اہتمام کر لیں، باجماعت فجر کی نماز ادا کر لیں، تو سچائی یہ ہے کہ ہماری ہر رات شب برات اور شب قدر کا مقام حاصل کر سکتے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو اعمال صحیح نصوص سے، عبارات سے، روایات سے ثابت ہیں، ان پر تو عمل کرنے کے سلسلے میں دلچسپی عام طور پر پائی نہیں جاتی، اور جو ویسے ہی رواج دے دیے جاتے ہیں ان کو بڑی دلچسپی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی بدعات و خرافات سے باری تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب اس مبارک مہینے کو گناہوں سے بچ کر گزارنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ رب العزت والجلال رمضان کے مبارک مہینے کی ایک ایک ساعت کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات علماء نے رجب کے مہینے کے رمضان سے 2 مہینہ پہلے ہونے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی کہ اللہ پاک نے رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب کا یہ حرمت والا مہینہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا تاکہ اسی مہینے سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر کے ایسی عادت بنا لی جائے کہ جب رمضان کے مہینے میں ہم قدم رکھیں تو ہماری عادت نیکیوں کو انجام دینے کی بن چکی، اور پھر پورا مہینہ شروع سے آخر تک ہم اللہ رب العزت والجلال کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ ورنہ رمضان کے آنے کے بعد اگر ہم اپنی عادت تبدیل کرنا شروع کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے، تو پتہ چلا کہ آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا، تب جا کر ہم لائن پر آئے۔ جب لائن پہ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ رمضان بھی رخصت ہو گیا۔ 2 مہینے پہلے ہی اللہ پاک نے تنبیہ فرما دی، توجہ دلا دی کہ دیکھو ابھی سے تیاری شروع کرو، آج سے تم تیاری شروع کرو گے، 1 مہینے میں اپنی عادت بدلو گے، 1.5 مہینے میں بدلو گے، 2 مہینے میں بدلو گے، پھر اس کے بعد ماہ مبارک آئے گا تو پہلے دن سے اس کے لمحات کی قدردانی کی اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 2 مہینہ پہلے سے ہی ماہ مبارک رمضان کے لیے سراپا منتظر ہو جایا کرتے۔ تو اللہ نے یہ حرمت والا اور عظمت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کی حرمت و عظمت اسلام سے پہلے بھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں پائی جاتی ہے۔ ہمیں اللہ کی جانب سے عطا کردہ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، نیکیوں کو دلچسپی کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جنت اور اس کے اعلیٰ مقامات کو حاصل کرنا ہر مومن کی دلی آرزو اور تمنا ہوا کرتی ہے۔ ان مبارک مہینوں میں خاص طور پر جنت کی رغبت ہمارے دلوں کے اندر نمایاں اور ظاہر ہونی چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی انجام دہی کو جنت کے حصول کے لیے شرط قرار دیا ہے، ان کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها،
کہ جنت میں کچھ بالا خانے اور عالیشان محلات ایسے خوشنما اور خوش منظر ہوں گے کہ ان کا اندرونی منظر باہر سے دکھائی دے رہا ہوگا اور باہر کے مناظر اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھائی دے رہے ہوں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب پیغمبر علیہ السلام پیغمبر نے جنت کے ان خوشنما مناظر کی منظر کشی کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فوراً سوال کیا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ یہ اعلیٰ مقامات کن خوش نصیب بندوں کو نصیب ہوں گے، حاصل ہوں گے، کن لوگوں کے لیے جنت کے یہ بہترین بالا خانے ہوں؟ تو آپ نے کچھ صفات بیان فرمائے کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں یہ صفات پائی جا رہی ہوں گی اللہ پاک ان کو جنت کے ان بالا خانوں کا مستحق قرار دے۔ ہمیں انہی صفات کو اپنانے کی کوشش کرنی۔ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جنت کے ان بالا خانوں کے مستحق وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنی زبانوں کو لگام دیے رکھتے ہوں گے، جن کی زبانیں پاکیزہ ہوں گی، جو خوش کلام ہوں گے، خوش زبان ہوں گے، اچھی گفتگو کرنے والے ہوں گے، تہذیب ان کی زبان سے ٹپکتی ہوگی، وہ تو تڑاک سے بد تہذیبی سے گفتگو کرنے والے نہیں ہوں گے، چھوٹے بڑوں کی تمیز ان کی گفتگو کے انداز سے جھلکتی ہوگی، وہ گالیاں نہیں دیتے ہوں گے، جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، غیبت نہیں کرتے ہوں گے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے جملے اپنی زبان سے ادا نہ کرتے ہوں گے، جن کی زبانیں پاکیزہ ہوں گی اللہ ان کو جنت کے یہ اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ تو ہم سب کے دلوں میں جنت کے حصول کی تمنا ہے، اس کے لیے پہلی شرط پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَأَفْشَ السَّلَامِ، یہ اعلیٰ مقامات ان خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوں گے جو سلام کو رواج دینے والے ہیں، سلام کو عام کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے کلمات ان کا تکیے کلام بنے ہوئے ہیں۔ جب بھی اپنے کسی بھائی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ہر طرح کی گفتگو سے پہلے سلامتی کے یہ بول ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ جو خوش نصیب لوگ سلام کو رواج دینے والے ہوں گے اللہ ان کو بھی یہ اعلیٰ مراتب و مقامات عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَدَاوَمَ عَلَى الصِّيَامِ، یہ اعلیٰ مراتب و مقامات ان خوش نصیب لوگوں کو بھی عطا ہوں گے جو روزوں کا اہتمام سال بھر کرنے والے ہوں۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان کو تو رکھنا ہی رکھنا، لیکن سال بھر پیغمبر علیہ السلام نے نفلی روزوں کا اہتمام فرمایا۔ جس طرح نفلی نمازیں ہوتی ہیں اسی طرح نفلی روزے ہوتے ہیں۔ ایام 20 کے روزوں کا تو معمول مسلسل پیغمبر علیہ السلام کا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو صوم وصال بھی رکھے ہیں۔ امت کے لیے آپ نے اس کی اجازت نہیں دی لیکن آپ خود رکھتے تھے۔ اور صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ سحری کر لی تو شام میں افطار بھی نہیں، مسلسل روزہ چل رہا، اگلا دن ہو گیا تو بھی روزہ چل رہا، 3 دن تک مسلسل پیغمبر علیہ السلام نے روزہ رکھا، درمیان میں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے اس عمل کی ابتدا کرنی چاہی تو آپ نے ان کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، میری برابری تم کیسے کر سکتے ہو؟ مجھ جیسا تم میں سے کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ اس لیے صوم وصال آپ کی ذات تک محدود ہے، امت کے لیے آپ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ بہرحال نفلی روزوں کا اہتمام سال بھر ہونا چاہیے۔ اللہ اس کی برکت سے
فرائض کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوگی اس کو درگزر فرمائیں گے اور قبولیت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمائی وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جنت کے یہ بالا خانے ان خوش نصیب لوگوں کا مقدر بنیں گے جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے والے ہوں۔ ہمیں صرف اپنا پیٹ بھرنے کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، تو ہماری اور آپ کی اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ضروریات میں ان کا بھی حصہ شامل کریں، اور جس طرح ہم خود پیٹ بھر کے کھانا، پیٹ بھر کے سونا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی پیٹ بھرنے کا انتظام کریں۔ یہ صفت اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت کے وہ بالا خانے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور آخری چیز آپ نے بیان فرمائی وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جنت کے یہ بالا خانے ان خوش نصیب لوگوں کو ملیں گے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز میں اس وقت مشغول ہوتے ہوں جبکہ دنیا سوئی رہی ہوتی، دنیا سوئی ہوئی ہو، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، تو اللہ کی رحمت خاص طور پر ایسے خوش نصیب لوگوں کی جانب متوجہ ہوگی اور ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی مرادوں کو پورا کیا جائے گا، اور اللہ دنیا جہاں کی دولتوں اور نعمتوں سے ان کو سرفراز کرے۔ اللہ تعالی ہمیں شب زندہ دار اور شب بیدار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ دیر رات تک جاگنے کا معمول عام ہو گیا، شہر ہو یا دیہات ہو، سب جگہ ایسی ہی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، اور جب دیر رات تک آدمی جاگا رہے گا، ادھر ادھر کے کاموں میں لگا رہے گا، موبائلوں میں لگا رہے گا، تو صبح سویرے یا رات کے آخری پہر میں آنکھ کھلنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اکثریت وہ ہے کہ جو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ قضا کرتی ہے، وقت پر ادا بھی نہیں ہو پاتی، تو جب نماز فجر ہی قضا ہو رہی ہے تو رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی توقع کہاں کی جا سکتی ہے؟ لیکن اگر کوشش کی جائے گی تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے خیر کی توفیق ہمیں میسر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے قرب خاص سے، اپنی خصوصی رحمتوں سے باری تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائے، اور ان مبارک لمحات کو اللہ پاک ہماری زندگیوں میں بار بار لائے اور ان کی قدردانی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔